ہاشم انجم لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی بے شک اللہ نے آخری کتاب قرآن پاک اور نبی آخر الزمان نبی کریم کی ناموس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ تو تازہ ترین مثال یہ کہ گستاخانہ خاکے بنانے والا سویڈش بلون اپنے 2 گارڈز کے ہمراہ کار حادثے میں زندہ جل کے جہنم واصل ہو گیا۔ آج کے دور میں ہم دنیا میں کس طرح حضور کے ناموس کی حفاظت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، رہنمائی فرمائیے۔ ہاشم انجم صاحب، بڑی سادہ سی بات ہے، میں نے کئی بار کالموں میں اس پہ نوحہ لکھا ہے کہ ہمارے دیواروں میں ہوتا تھا چند سال پہلے تک، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ تو میں ایک سوال اٹھایا کرتا تھا ان دنوں بھی کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، ہدایات رسول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رشوت لینے دینے والا دونوں جہنمی، اس سے باز نہیں آتے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، اس سے بات کم تولنے والا، جھوٹ بولنے والا، خدا کے بندو۔ تو سوال آپ کا یہ ہے کہ ناموس کی حفاظت دیکھو اپنے اعمال اور اپنے کردار کے ساتھ، اگر آپ واقعی ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، تو پھر ان کے ناموس کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی ڈھال آپ کے اعمال اور آپ کا کردار، پھر ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات، ان کے احکامات پہ عمل کرنا اور حصول علم پہ فوکس کرنا۔ یہ مائنڈ سیٹ میرے بارے میں کبھی نہیں رہا، مجھے آج تک ان کی بات ہی نہیں سمجھ آئی کہ یہ دنیاوی علوم ہیں تو یہ دینی علوم ہیں۔ وہ دنیا دین سے باہر ہے۔ 20 بار بھائی اراضیات کا علم ہے، جیولوجی کا، اراضیات کس کی تخلیق ہے؟ باٹنی پودوں کا علم ہے، کس کی تخلیق ہے؟ انسانی جسم کے بارے میں جو علم ہے، انسانی جسم کس کی تخلیق ہے؟ وہ بھائی ہر علم دینی علم ہے۔ اسی بات نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ اور ان سب کے برابر ایک اور بات ہے اپنے اعلیٰ اخلاق سے۔ السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال کابل افغانستان سے ہیں یہ، اور نام ہے ان کا ماہور علی زئی کابل۔ وہ لکھتی ہیں، میں افغانستان کی ایک بیٹی آپ سے مخاطب ہوں۔ پوری دنیا ہمارے نئے حاکموں اور ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ ہمارا مستقبل تاریک ہو چکا ہے۔ ہم پر تعلیم، کاروبار اور کھیلوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ طالبان اور دنیا کو یہ بتائیں کہ اسلام زبردستی پھیلایا گیا تھا یا پیار، محبت اور دلیل کے ساتھ، اور اس پر بھی بات کریں کہ عورتوں کو گھر کی 4 دیواری میں بند کر دینے کا افغانستان کو کیا نقصان ہوگا۔ ماہور، آپ ہماری بھی بیٹی ہیں، آپ افغانستان کی ہی نہیں، آپ پاکستان کی بھی بیٹی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو، بلکہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ دیکھو بیٹا، میں نے طالبان کی حکومت کے مستقبل کا تعلق ان کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جوڑتے ہوئے اپنے ویور سے انتظار کی اپیل کی تھی، اور میں آج بھی اسی بات پر قائم ہوں۔ آخری بات یہ بیٹا یاد رکھنا، مسلمان کی ایک بہت اہم پہچان یہ ہے کہ وہ جس دور میں، جس عصر میں، جس عہد میں زندہ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ اور مسلمانوں کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے
کہ یہ اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پا رہے. سو جو ملک جتنا زیادہ اپنے عہد سے، اپنے اثر سے، اپنے دور سے کٹا ہوا ہے، وہ اتنا ہی شکست خوردہ ہے، پسماندہ ہے، کمزور ہے اور اجڑا ہوا ہے. سو میری آپ سے درخواست ہے، پلیز ویٹ اینڈ سی، کیپ یور فنگرز کراسڈ. زیادہ دور کی بات نہیں ہے. اور میں اگلا سوال پڑھ دیتا ہوں بیٹا، آپ کو مزید آسانی ہوگی. یہ سوال ہے محمود علی صاحب نے جو پشاور سے بھیجا ہے. اسی سوال میں آپ کا مزید جواب موجود ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یورپین یونین نے اعلان کیا ہے کہ جب تک نیا طالبان سیٹ اپ عالمی برادری کی شرائط پہ عمل نہیں کرے گا، اس وقت تک طالبان حکومت کو بالکل تسلیم نہیں کیا جائے گا. ان مطالبات میں شر اور فساد سے دور رہنے اور خواتین کے حوالے سے پابندیاں اٹھانا شامل ہیں. آپ کے خیال میں یورپی یونین کا یہ مطالبہ کس حد تک درست ہے؟ سو ماہور، آپ کا اور محمود علی صاحب کے دونوں کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بہت درست ہے. میرے آج کے کالم میں ذکر ہے کہ کس طرح بتدریج عورت کو اسلام میں کاٹا گیا، مین سٹریم سے نکالا گیا. ادروائز دیکھیں، ایک ہم کو ٹھیکیدار نہیں ہے اسلام کے. یہ آج کل آج کل نہیں، کافی چند مہینوں سے چل رہا ہے ایک سیریل، ارطغرل غازی اور عثمان غازی ان کے بیٹے کا، جہاں سے خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا تھا. پلیز آپ وہی دیکھ لیں، اربوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں عورت کا کتنا ایکٹیو رول تھا اور وہ کتنی انفلوئنشل ہوتی تھیں. بتدریج ان کو مین سٹریم سے اس لیے کاٹا گیا، ایک بڑی وجہ کہ یہ جو مرد اور عورت کا جو تناسب نارملی ہوتا ہے 50 51 49 51 45 55 50 50، یہی قدرت کا ایک نظام ہے جس میں توازن ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ اس کی آڑ میں آدھی آبادی کو ون گو میں فارغ کر دو. سو آج کل تو بھائی وہ زمانہ ہے، ویسٹ پاگل نہیں ہے، اور ویسٹ میں پہلے اس طرح ہوتا بھی نہیں تھا. آج تو جب تک میاں بیوی دونوں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اس وقت تک زندگی محال ہے. لیکن بہرحال پھر وہی بات، انتظار کریں.